السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الحکیم الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ الغلابی کمالہ کشفت حجابی جمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ محترم حضرات، میں کچھ عرض و معروض سے پہلے بہتر اور مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہو، جتنی محبت ہو، جتنی عقیدت ہو، کوشش کریں اتنی ہی محبت کے ساتھ، اتنی ہی عقیدت کے ساتھ اور اتنی ہی بلند آواز کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مجلس عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بڑے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج اس سال کے ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جسے تمام اہل اسلام اور اہل ایمان جمعۃ الوداع کے نام سے جانتے پہچانتے اور مانتے۔ حضرات محترم، یوں تو ماہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی بے پناہ اہم اور قیمتی ہے، لیکن اب ان تمام دنوں کے اندر یہ دن اس لیے بڑی اہمیتوں کا حامل ہے اور بے پناہ اہم اور قیمتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آئندہ سال جب رمضان المبارک شریف آئے گا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آئندہ سال آئے گا، تو ہم میں سے کون آئندہ سال رمضان المبارک میں زندہ رہے گا یا کون مر جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کس کو آئندہ سال میں رمضان المبارک کی بہاریں نصیب ہوں گی یا پھر کس کو نہیں ہوں گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ پچھلے سال جب رمضان المبارک آیا تھا تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ہمارے درمیان تھے، لیکن اس سال کے رمضان المبارک کا مہینہ آتے آتے وہ لوگ اس دنیا سے گزر گئے، وہ ہمارے بیچ نہیں رہے۔ ہو سکتا ہے آئندہ سال جو لوگ ابھی ہمارے درمیان ہیں، وہ ہو سکتا ہے آئندہ سال ہمارے درمیان میں نہ ہو، انہیں رمضان المبارک کا جو ہے بہاریں نصیب نہ ہو۔ حضرات محترم، اس لیے یہ دن بڑا قیمتی اور بڑا اہم ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت کا بڑا احسان عظیم ہے ہم سبوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت سے نوازا، رمضان المبارک ہم سب کو عطا کیا، اس لیے کہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی تھی، ہمارے نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے، ان میں سے کسی کو بھی نہ تو سورہ فاتحہ نصیب ہوئی اور نہ تو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا۔ حضرات محترم، یہ صرف اور صرف امت محمدیہ کو اور ہمارے نبی صلی
ہوا ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں اور تمام امتیوں کے سردار امت محمدیہ ہے، تمام امتیوں کے سردار امت محمدیہ ہے اور تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ حضرات محترم، اس لیے یہ مہینہ جو ہے امت محمدیہ کو ملا کہ مہینوں کا سردار مہینہ جو ہے سردار انبیاء کی امتوں کو ہی ملنا تھا، سردار انبیاء کی امتوں کو ہی عطا کیا جانا تھا۔ حضرات محترم، اس لیے اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک جو مہینوں کا سردار مہینہ ہے وہ انبیاء کے سردار کو ہی عطا کیا اور جو ہے سردار امت کو یعنی امت محمدیہ کو ہی عطا کیا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت یہ وہ ساعتیں ہیں، یہ وہ گھڑی ہے کہ اللہ رب العزت ان ساعتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تین مرتبہ پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی رحمت کا طلبگار دعا کرنے والا کہ اسے رحمتیں عطا کی جائے، ہے کوئی حاجت مند حاجت کا طلبگار کہ اس کی حاجت کو پوری کی جائے۔ حضرات محترم، اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار کر تین مرتبہ کہتا ہے۔ لیکن حضرات، اب ہم آپ اس مقام پر آ گئے ہیں کہ جیسے کوئی مہمان کسی کے گھر آتا ہے اور وہ پھر واپس جانے لگتا ہے، تو جب وہ مہمان واپس جانے لگتا ہے تو ایک اچھے میزبان کو اس مہمان کے جانے کا بار بار احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے دل میں بار بار سوچتا ہے کیا میں اپنے مہمان کی اچھی طرح مہمان نوازی کر بھی سکا، کیا جو ہے میں اپنے مہمان کا حق ادا کر بھی سکا، کیا جو ہے میں اپنے مہمان کو خوش کر سکا یا نہیں کر سکا۔ اس کے دل میں بار بار یہ احساس ہوتا رہتا ہے کیا میرا مہمان جو ہے مجھ سے خوش ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ حضرات محترم، یہ جو ہے اس میزبان کے دل میں جو ہے بار بار احساس ہوتا رہتا ہے، اس لیے کہ اگر مہمان کی عزت کی جائے، مہمان کی تقریب کی جائے، مہمان کی اچھی طرح جو ہے مہمان نوازی کی جائے تو وہ مہمان دوسروں کے یہاں جا کر کے کہتا ہے کہ فلاں نے میری بڑی عزت کی، فلاں کے یہاں میں گیا تھا، اس نے میری بڑی اچھی مہمان نوازی کی، اس نے میری بڑی اچھی خاطرداری کی۔ مہمان اس طرح سے جا کر کے کہتا ہے جب اس کی عزت کی جائے۔ لیکن حضرات محترم، اگر مہمان کسی کے گھر آتا ہے اور اس کی اچھی طرح عزت نہ کی جائے، اس کی تکریم نہ کی جائے، اس کی تعظیم نہ کی جائے، حضرات محترم اس کی مہمان نوازی نہ کی جائے، تو جو ہے وہ مہمان دوسروں کے یہاں جا کر کے کہتا ہے کہ فلاں نے میری عزت نہ کی، فلاں نے میری تکریم نہ کی، فلاں نے میری تعظیم نہ کی۔ اس طرح سے جو ہے وہ مہمان دوسروں کے یہاں جا کر کے کہتا ہے۔ حضرات محترم، ٹھیک اسی طرح یہ رمضان المبارک جو ہے ہمارے اور آپ کے یہاں ایک مہمان کی طرح آیا ہے، لیکن اب اس مقام پر ہم آپ آ گئے ہیں کہ اب یہ ہم سے جدا ہونے والا ہے، یہ ہم سے دور ہونے والا ہے۔ اب حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم نے اس مہمان کا جو حق ادا کیا یا نہیں کیا، اس مہمان کے لیے وہ کیا یا نہ کیا جو کرنے کا ہمارا حق تھا، ہم نے وہ کیا یا نہیں کیا جو کرنے کا ہمارا حق تھا۔ حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو یہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے، سب سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے، یعنی سب سے بڑا جواب دینے والا تمہارا دل ہے۔ اس لیے اپنے گردن کو جو ہے نیچے جھکا کر کے، سر کو نیچے جھکا کر کے اپنے دل سے پوچھیں کیا میں اس مہمان کی جو ہے اس طرح مہمان نوازی کیا جس طرح مہمان نوازی کرنے کا حق تھا؟ کیا میں نے ماہ رمضان کی وہ عزت کی جو عزت کرنے کا حق تھا؟ کیا اس کی جو تکریم کرنے کا حق تھا وہ تکریم میں نے کیا؟ کیا میں نے جو ہے اس کی جو تعظیم کرنے کا حق تھا میں نے وہ تعظیم کیا؟ یہ اپنے دل سے پوچھے۔ اب حضرات محترم، اس کی عزت کی کیسے کی جائے؟ ماہ رمضان المبارک کی
عزت کیسے کی جائے، اس کی تقریم کیسے کی جائے، یہ آپ نے بارہا علماء کرام سے تقریروں میں سماعت کیا ہے، بارہا جو ہے علماء کرام نے آپ کو بتایا ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک کے ہاتھ تو نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ چومے جائے، ماہ رمضان المبارک کھانا تو نہیں کھاتا ہے کہ اس کی مہمان نوازی میں جو ہے کھانا کھلائے۔ حضرات محترم، اس کی تقریم اور اس کی تعظیم کیسے کی جا سکتی ہے، اس کی تعظیم کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو اس کی تعظیم جو ہے اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، اس ماہ مبارک میں اللہ کی عبادت کی جائے، اس ماہ مبارک میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا جائے اور اللہ کو راضی کیا جائے۔ حضرات محترم، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بلکہ اپنے دل سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، اس لیے کہ اب یہ ماہ رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے، جس طرح ایک مہمان آتا ہے اور وہ جہاں سے آتا ہے وہاں واپس چلا جاتا ہے، اور یہ ماہ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے پاس آیا ہے، اور یہ پھر یہ مہینہ جو ہے اللہ کی طرف لوٹ جائے گا۔ اب حضرات محترم، اب ہماری تعریف کیا کرے گا اگر خدا نہ کرے، اگر رمضان المبارک نے اللہ کے یہاں جا کر کے یہ کہہ دیا کہ مولا میں گیا تو تھا لیکن میری وہاں عزت نہ کی گئی، وہاں میری تکریم نہ کی گئی، وہاں میری تعظیم نہ کی گئی، وہاں کے لوگوں نے میری مہمان نوازی نہیں کی۔ حضرات محترم، اس طرح سے اگر جا کر کے رمضان المبارک ہمارے اور آپ کے خلاف گواہی دے دیا تو پھر سوچے ہمارا حال کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے حق میں رمضان المبارک جس کے خلاف گواہی دے دے، پھر اس کے حق میں کسی کے بھی سفارش اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائے گا، کسی کی بھی سفارش اللہ تعالیٰ اس کے حق میں قبول نہیں کیے کرے گا جس کے حق میں جو ہے جس کے خلاف رمضان المبارک گواہی دے دے۔ اس لیے حضرات محترم، بس کچھ دن باقی ہے، کچھ دن کا وقت باقی ہے، آپ حضرات ابھی سے بھی موقع ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کرے، جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے اور کوشش کرے اللہ کو راضی کر لے۔ حضرات محترم، اس لیے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جب یہ مہینہ جاتا تھا تو صحابہ کرام جو ہے آنسو بہایا کرتے تھے، اور جب یہ مہینہ آتا تھا تو صحابہ کرام اپنے بستروں کو لپیٹ کر کے رکھ دیا کرتے تھے کہ وہ پوری رات دل عبادت کر سکے اللہ کی۔ یہ مہینہ جب جاتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنسو بہاتے تھے، روتے تھے۔ حضرات محترم، یہ مہینہ جب جاتا تھا تو اولیاء کرام اس مہینے کے جانے کے غم میں جو ہے آنسو بہاتے تھے، روتے تھے، لیکن ہمیں اور آپ کو کچھ بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو بس بلکہ کچھ تو اتنے لوگ ہیں جو اس مہینے کے جانے کا جو ہے انتظار کرتے ہیں کہ یہ مہینہ کب جائے گا، خوشی مناتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں۔ لیکن حضرات محترم، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مہینہ بڑی قیمتی اور بڑا عظمت اور جو ہے بڑا اہم مہینہ ہے، اس لیے اب بس کچھ دن باقی ہے۔ اس مہینے میں جو ہو سکے آپ سے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو راضی کر لیں۔